السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں عالم رویا بائے تحریم ارشد ایپیسوڈ 52۔ ہیلو، یشما دکان میں ریسیور کان سے لگائے کھڑی تھی۔ اس پر طلال کریانے کی دکان کے باہر کھڑا تھا۔ کیسے ہو چاچو؟ تم ٹھیک، تم کیسی ہو؟ بجھا بجھا سا انداز تھا اور چہکتا طلال تو جیسے کہیں کھو گیا تھا۔ ٹھیک ہوں، دادا ابو نے کہا ہے آ جاؤ مل جاؤ، اداس ہے تم سے بہت۔ جواباً اس نے کہا اچھا، اور کیا کرتے ہو ان دنوں؟ یہ سن کر وہ اداسی سے مسکرایا۔ سولیٹری ریپنگ۔ اس نے ناسمجھی سے پوچھا وہ کیا ہوتا ہے؟ تنہائی کاٹتا ہوں۔ اس کا دل بھر آیا۔ کس نے کہا ہے کاٹو؟ ماں چلی جائے تو گھر کے رنگین مزاج چھوٹوں کو بھی مرض تنہائی لگ جاتا ہے، اور پھر وہ نارمل ہونے کے بعد بھی کبھی رنگین نہیں ہو پاتے۔ تم اتنا مایوس کیوں ہوتے ہو؟ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ مجھے لگتا ہے اللہ ساری دنیا کا ہے، بس میرا ہی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی اللہ کو خوشیوں میں تو سب اپنا بنا لیتے ہیں، اصلی وفا کی ابتدا تو آزمائشوں میں ہوتی ہے۔ بھتیجی کی تسلی پر ڈھارس ملی۔ اللہ تمہیں سکھ دے، اللہ بھائی بھابھی کو تمہارا سکھ دے۔ اس معاشرے نے بیٹیوں کا بھی کبھی سکھ لینے دیا ہے چاچو؟ وہ ہنس پڑا۔ تم اتنی سیاہنی کب سے ہو گئی؟ جب سے تم اور رجب چاچو کٹھور ہو گئے۔ بالآخر اس نے شکوہ کیا تھا اور جواب شکوہ میں خاموشی تھی۔ چند لمحے گزرے۔ اس نے پوچھا پڑھائی کر رہے ہو؟ اس نے ٹیلی فون کی تار گھمائی۔ دل نہیں کرتا؟ کیوں فیل ہونے سے ڈر نہیں لگتا؟ کتنی محنت کر لو، نقل کرنے والے سبقت لے جاتے ہیں۔ اس کی میٹرک میں سپلی آئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے یشما، میں نے سپلی کلیئر بھی کر لی ہے، لیکن اس سپلی کا مجھے آج تک دکھ ہے۔ جب نتیجہ آیا تھا میں ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ ایک ہوتا ہے جب آپ کو اپنے فیل ہونے کے چانسز لگتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے تب فیل ہونا جب آپ اپنے پرچے کے متعلق 100% اعتماد کے ساتھ گواہی دے سکتے ہیں۔ میرا پرچہ بھی 100% ٹھیک ہوا تھا، پر مجھے فیل کر دیا گیا، اور میرے سامنے بیٹھا لڑکا جو مسلسل نقل کر کے پرچہ لکھ کر رہا تھا، اس نے ٹاپ کر لیا۔ تب اللہ سے بہت شکوہ کیا تھا، اب بھی کرتا ہوں، لیکن اس شکوے کی شدت تو میں بیان ہی نہیں کر سکتا تمہیں۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور کہنے لگی وہ اپنی حرام کی ڈگری قبر میں نہیں لے کر جائے گا، لیکن تم اپنی ایمانداری اور اپنے ساتھ ہوئے ظلم پر انعام لے کر جاؤ گے۔ وہ بھتیجی کی رسیدگی پر ذرا چونکا تھا۔ اس نے عاقبت کی ڈگری میں ناکامی کما لی ہے، اس سے بڑی اس کی ناکامی کیا ہوگی؟ یشما تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آخر اس نے پوچھ ہی لیا۔ لڑکیاں جب اپنے مردوں کے بغیر کٹھن وقت گزار لیتی ہے تو پھر وہ بہت جلدی سیانی ہو جاتی ہے۔ میں بھی ہو گئی ہوں، اب رکھتی ہوں، صبح اسکول جانا ہے اور واپس آ جانا۔ اچھا، اس نے الوداعی انداز میں کہا۔ شب بخیر، اللہ کی حفاظت میں۔ اور طلال نے ریسیور رکھ دیا۔ سوپ پینے کے سبب ہلکی سی سر کی آواز سنائی دی۔ ہاجرہ شاز کی روبرو پلنگ پر بیٹھی تھی۔ اس نے سوپ چکھ کر متاثر ہوتے اس سے دیکھ کر بھوچکایا۔ تم واقعی بہت اچھا کھانا بناتی ہو۔ وہ سادگی سے مسکرا دی۔ اس نے اب اسے دیکھا۔ میری سمجھ سے بلاتے رہے، سردار نے اتنا بڑا سواہ کیوں رچایا؟ اس نے تمہید باندھی۔ وہ سفید نہیں ہے، وہ سیاہ اور سفید بھی نہیں ہے، وہ سیاہ ہے، قطعی سیاہ۔ وہ فریب کا شاہ ہے، وہ بڑے فریب سے فریب دیتا ہے، وہ بہت بہترین فریب دیتا ہے۔ پتہ ہے اس کی رسی دراز کیوں ہو رہی ہے؟ وہ جنگ کے اصول نہیں توڑتا، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ اس نے ہانی بھابھی کو بھی گھر سے نکالنے کی کوشش کی تھی، وہ بھابھی کو مارنا نہیں چاہتا تھا، اور تم دیکھنا جس دن اس نے یہ اصول توڑ دیے، اللہ اس دن اس کی رسی کھینچ لے گا۔ اس میں اخلاقی خامیاں بھی نہیں ہے، میں نے اسے کسی عورت کی خواہش کرتے نہیں دیکھا، نہ اس کی کوئی جنسی کمزوری ہے۔ رقاصہ اور طوائفیں بھی اس کی کوٹھی میں اپنی مرضی سے آتی ہے، وہ بھی اس کے لیے نہیں، اس کے آدمیوں کے لیے۔ میں نے اتنے سال اس کے ساتھ کام کیا ہے، پر آج تک اس کی ایک کمزوری بھی نہیں ڈھونڈ سکا۔ اور میرے باپ کی؟ اس نے جھٹ سے پوچھا۔ تم اس کے دو ٹوک جواب پر جذبس ہو گئی۔ اس نے موضوع بدلا۔ کل تم نے جو نیلوفر کے ساتھ کیا، مجھے سلیمان نے بتایا۔ وہ غصے میں بڑبڑائی۔ اسے چھوٹے شرلوک کا لقب کیا دے دیا، یہ ہر وقت ادھر کی ادھر کرتا ہے۔ شاز اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں تمہارے کاموں میں مداخلت کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن وہ کچھ مناسب نہیں تھا۔ حاجہ نے یوں تاثر دیا جیسے وہ سنی انسنی کر رہی تھی۔ اگر کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے تماشا لگانا، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تم بھی اس تماشے کا حصہ بنو۔ تعلیم یافتہ ہو تو تعلیم یافتہ ہونے کا مظاہرہ کرو، اور خاموشی سے ان لوگوں کو نظر انداز کر دو۔
हाजरा ने बिगड़ते मूड से उसे देखा। खैरियत है वकील साहब, आजकल बहुत कौंसल कर रहे हैं। उसने सूप का घूंट लेते सूप की चम्मच लबों से निकाली। शुक्र करो मुफ्त में कर रहा हूँ, वरना मुझसे राय लेने की फीस मेरे वक्त के हिसाब से होती है। आधे घंटे का 1,000 लेता हूँ। वो तंज करते महफूज हुई। दैट्स वाई सो लिस्टिंग। मुझे समझ आ रहा है कि तुमने कैसे मेरे लिए शादी की खरीदारी की है। उसे इत्मीनान से उसे सीधा हाथ दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह, हलाल की कमाई से। वो अब असल बात पर आई। मुझे उस नीलोफर से सख्त नफरत है, लेकिन मैं उसे बर्दाश्त कर रही थी। पर अब मुझसे जब्त नहीं हो रहा था। मुझे नहीं लगता मैं मज़ीद उसकी शक्ल देख सकूंगी। उसने मेरे साथ बहुत ज़्यादतियाँ की है। ना ही मैं अच्छी मुसलमान हूँ जो उसे माफ़ कर दूंगी। मैं उसे कोई माफ़ नहीं करने वाली, बल्कि मेरा प्रोग्राम तो उसे धक्के मारकर हमारे घर से बाहर निकालने का है। मैं अपने बड़े से बड़े हरीफ को माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन नीलोफर को नहीं। किरदार पर सवाल या निशान उठाने वालों के लिए कोई माफ़ी नहीं होती। उसने दलील पेश की। अबू बकर सिद्दीक ने तो कर दिया था। वाक़े इफ़्क। हाजरा ने टांग पर से टांग हटाई। वो सीधी बैठी। मैं सिद्दीक की खाक बराबर भी नहीं। मैं सच्ची नहीं, काज़िब हूँ। बहुत मक्कार हूँ, बहुत अय्यार हूँ। तुम शाज हो, तुम माफ़ करते हो। मैं हाजरा हूँ, मैं माफ़ नहीं करती। मुझे तो कर दिया है। वो खामोश हो गई। उसके सादा से जवाब पर वो उसकी चच्चोर निगाहों में देखने लगी। उस आदमी को गर्विदा करने की हर तदबीर आती थी। उसने चम्मच भरी और सूप के गिरते कतरे सूप बाउल से साफ करने लगा। फोकसी। उसने पलकें उठाई। माथे पर बल पड़े। ये फोकसी किसे कहते हैं? उसने चम्मच ली और उसे देखा। तुम्हें? उसका भाव उठा। खुद ही कहती हो ना तुम गर्ग हो। उसने सीने से बाजू लपेट कर कहा। अच्छा, रूसी माफिया में मुझे लोग वोल्फ के नाम से जानते हैं। फोकसी और वोल्फ एक ही कबीले से होते हैं। फॉक्सी और वॉल्फ एक ही कबीले से होते हैं। हाजरा सीधी बैठ गई। तुमने रूसी माफिया से ताल्लुकात भी बनाए हैं? हाजरा सूप पर तीरती सब्जियां देख रही थी। इनको भी खत्म करो। वो बेदिली से चम्मच हिला रहा था। उनकी वजह से मुझे गोली लगी थी, लेकिन मुझे लगता है उसने उसे देखकर गर्दन लुढ़काई। वो मेरा साथ देंगे। उसने ये सुनते बात तब्दील करने की सही की। उल्फत उस घर में क्यों रहेगी? क्या वो मुजरिम नहीं? क्या वो शाहनवाज की कातिल नहीं? शाज ने सूप बाउल साइड टेबल पर रख दिया और क्रेनबेरी चेक रुमाल उठाकर होठ से थपथपाया। वो उसे बगौर देख रही थी। उसने रुमाल हटाया। मार्कोस ओवरल्यूज ने कहा है गुर्बत जुराइम की माँ है। उसने ये भी कहा है बेहतरीन इंतकाम अपने हरीफ जैसा बन जाना नहीं होता। उसने मौका देखकर निशाना लगाया था। शाहज ने कोई तासुर नहीं दिया, अलबत्ता वो उसे देख रहा था। अब तकरार होने लगी। उसी का कॉल है। मुस्तकबिल के मुतालिक सोच कर खुद को परेशान नहीं करते। अगर आपका उससे मिलना हुआ तो आप उससे मिल लेंगे, उसी हथियार से जिसे आप हाल के मुखालिफ मसला जंग किए हुए हैं। हाजरा खफा हुई। ये हर मर्तबा हमारे दरमियान जंग, इंतकाम, साजिशें और अय्यारियाँ क्यों आती है? तुम खुद लेकर आती हो। फॉक्सी फॉक्सी सुनकर उससे बुरा लगा, मगर वो जब्त कर गई। खुफगी के आसार नाक पर नजर आ रहे थे। शाज खिसक कर आगे बढ़ा। उसने उसके बालों को छूते मुस्कुराकर तंज की इब्तदा की। तुम्हारे बाल बिल्कुल फॉक्सी की तरह सुनहरे हैं। वो चेहरे के जाविये बिगाड़े उसे देख रही थी। तुम्हारी अय्यारियाँ बिल्कुल फॉक्सी जैसी है। उसने उसका चेहरा थामा और उसकी आंखों में देखा। तुम्हारी अलमास साख्त डायमंड आंखें बिल्कुल फॉक्सी जैसी है। गुस्से से उसकी आंखें जरा बाहर आई। फॉक्सी उस औरत को कहा जाता है जो बेहद पुरकशिश, हसीन और ज़हीन व फतीन हो। वो गुस्सा जब्त करते मुस्कुराई, मगर कोशिश बेसुध रही। आंखें मजीद चीनी हो गई। तुम्हें याद है मैंने आज से 12 साल पहले तुम्हें क्या कहा था? वो बस में बैठे उससे पूछ रही थी। उसकी बीवी हसीन नहीं है। मैंने उसकी तस्वीर देखी है। फिर उसने मुझे क्यों छोड़ा? मर्द उस औरत को चुनता है जिसे वो चुनना चाहे। हसीन और ज़हीन उसकी पसंद का मेयार नहीं होता। ये सुनते उसकी आंखों में आंसू आए। एक दिन एक शख्स तुमसे ऐसी मोहब्बत करेगा जो तुम्हारे हुस्न को सबसे ज़्यादा देख सकेगा बनिस्बत दुनिया में किसी और शख्स के। 12 साल का पुराना मंजर धुआं हुआ। वो उसके रूबरू बैठा था। कमरे में सुकूत छाया था। गर्ग आंखें अलमास आंखों में थी, अलमास आंखें गर्ग आंखों में, और सिद्दीक दिल की शफाफी चेहरों पर थी।
لب ساکت تھے مگر آنکھیں بیان کر رہی تھی، میں تمہارے اندھیروں سے نہیں ڈرتا، تم میرے اندھیروں سے نہیں ڈرتی۔ ہم نے ایک دوسرے کی تاریک رازوں کو جاننے دیا ہے، یہ جانتے ہم ایک دوسرے کو نہیں جانچیں گے، ہم ایک دوسرے کا درد بانٹتے ہیں۔ ہم بہت تاخیر سے ایک دوسرے کی زندگی میں آئے ہیں، پر اب ہم ایک دوسرے کے زخموں اور ماضی کے داغوں کی مرہم ہیں۔ ہاجرہ نے نگاہیں پھیر کر گھڑی پر وقت دیکھا۔ کھانے کی تیاری کرو۔ شاز کے ماتھے پر بل پڑے۔ یہ تم اتنی گھریلو کب سے ہو گئی؟ اس نے اس کا بازو گرفت میں لیے اسے بٹھایا۔ تمہارا ہی بیان تھا نا، شادی سے پہلے میں بس گھر ہستی سنبھالنے کے لیے تو پیدا نہیں ہوئی۔ میں بس گھر گرہستی سنبھالنے کے لیے تو پیدا نہیں ہوئی، میری بھی ایک زندگی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اسے سادگی سے بتایا۔ میں بس گلٹی فیل کر رہی تھی، تمہیں میری وجہ سے چوٹ لگی تو اس لیے خیال کر رہی ہوں۔ اچھا، تم گلٹی بھی محسوس کرتی ہو؟ اس نے طنز کیا تھا۔ ان دنوں 50 شیڈز آف ہاجرہ دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ کیسے کیس ملنا بند ہو گئے ہیں کیا؟ نہیں تو۔ وہ اپنے بازو سے اس کا ہاتھ ہٹاتے اٹھی اور پلٹی۔ ایک سول کیس لیا ہے میں نے۔ لبوں پر مسکراہٹ در آئی۔ وہ اس کی سیاہ کرتا قمیض کو عقب سے دیکھ رہا تھا۔ تو تیاری؟ اس نے بھونکڑا لیا۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولی، سوچ رہی ہوں سیٹلمنٹ کر لوں۔ شاز کو اس کی لاپرواہی درست نہیں لگی۔ پھر بھی کچھ تو تیاری کرنی چاہیے۔ ہاجرہ تاثرات چھپا کر آگے بڑھی۔ وہ وکیل مجھے بہت پسند کرتا ہے، میں اس کے ساتھ ایک کپ چائے پیوں گی تو وہ مان جائے گا۔ ہاجرہ، وہ سنجیدہ ہو گیا۔ کرخت مردانہ آواز کمرے میں گونجی تھی، تمہاری اتنی باگیں کھل گئی ہے کہ تم میرے سامنے ایسی گھٹیا بات کرو گی؟ ہنسی کی وجہ سے اس کے زاویے چینی ہوئے۔ اس نے آنکھیں میچ کر لب دبا لیے۔ اس نے اسے انگشت شہادت دکھا کر تنبیہ کی، دیکھو میں آزاد خیال ضرور ہوں لیکن بے غیرت نہیں ہوں، اور تم مجھے نام بتاؤ، اس کا نام بتاؤ، گھر جا کر گولی مار کر آؤں گا۔ وہ جذباتی ہو گیا، کیا تم نے اسے بتایا نہیں کہ تمہاری شادی ہونے والی ہے؟ اس نے خود کو کمپوز کرتے گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ نہیں۔ شاز بھونتنے پلنگ سے اٹھا اور پوچھنے لگا، کس کے چیمبر کا ہے؟ میں سب کو جانتا ہوں، نام بتاؤ ذرا مجھے۔ ایک نظر اس نے ہاجرہ کو دیکھا، پھر نظر پھری۔ اس نے دیوار کی جانب دیکھا۔ کچھ دیر پہلے اسے دیوار سے لگی ہاجرہ بات کرتی ہوئی دکھائی دی۔ ایڈوکیٹ شاز صفدر، میری فکر کرنے کا شکریہ۔ اس کو کیسے پتہ چلا میں نے ایڈوکیسی شروع کر دی ہے؟ ہاجرہ نے کنکھیوں سے دیکھا۔ ایک کپ چائے میں کیا حرج ہے؟ شاز نے کندھے اچکائے۔ اوکے۔ ہاجرہ چونکی۔ ایک کپ چائے کی تو خیر ہے، کام بھی تو ضروری ہے۔ وہ پلنگ پر بیٹھنے لگا۔ اب میں کام کے لیے الفت کو چائے بنا کر دے سکتا ہوں؟ ہاجرہ کا حیرانی سے پورا منہ کھل گیا۔ اس نے ضبط سے مٹھیاں بھیج لی۔ تو تم ایک پروفیشنل لیگل میٹنگ میں وکیل کے ساتھ چائے نہیں پی سکتی؟ اس نے نفی میں ہاتھ ہلایا۔ ناٹ فیئر فاکسی۔ اب اسے غصہ آ رہا تھا۔ اس نے لیٹ کر کمبل تان کر اسے دیکھ کر چہرہ چھپا لیا۔ میرے ساتھ مخول کرنے کا نتیجہ؟ ہاجرہ نے پلٹ کر کرتے دل سے اسے دیکھا اور غصے سے باہر نکل گئی۔ ہاں۔ لاؤنج میں ہیٹر چلنے کی وجہ سے حدت تھی۔ بڑے سے پنجرے سے سفید پنکھ پھیلاتے سفید مور نکل رہا تھا۔ سردار کی نگاہ اس پر تھی۔ انہوں نے کپ میں چینی ہلا کر چمچ کپ سے دھیرے سے کھٹکھٹائی اور اسے دیکھا۔ پوپی، اس نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ اس آدمی نے اسے دیکھا۔ سردار نے چائے کا کپ اس کی جانب بڑھایا۔ ضروری تو نہیں پوپی کو بحیثیت نشہ ہی استعمال کیا جائے، پوپی سکون کی بھی علامت ہے۔ اس نے اس سے چائے لی۔ جی۔ وہ تابعداری سے ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ ہمارے دھندے میں خون خرابہ نہیں ہے، یہاں ہماری پہلی اولویت امن اور سیٹلمنٹ ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے ٹھہرے۔ انہوں نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، برابر میں پڑا ڈبہ اٹھایا اور اس کی جانب بڑھایا۔ کلینین ہے۔ چائے پیتے وہ رکا۔ تمہارے بیٹے کے لیے؟ اس کی آنکھیں پھیلی۔ دوسرے برانڈ کے کاؤنٹر فیٹ پروڈکٹ سستے کر کے بیچنا بند کر دیں۔ کاؤنٹر فیٹ پروڈکٹ سستے کر کے بیچنا بند کر دے۔ جی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے امید ہے تم مجھے مایوس نہیں کرو گے۔ اس نے مسکرا کر تائید کی۔ چند منٹوں بعد لاؤنج خالی تھا۔ سردار جھک کر پوپی کے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے، دوسرے ہاتھ سے اسے دانہ کھلا رہے تھے۔ قدموں کی آہٹ پر انہوں نے کنکھیوں سے دیکھا۔ آؤ شمسا، وہ ان کے سامنے کھڑی تھی۔ السلام علیکم۔ اس نے ادب سے سلام کہا تھا۔ وہ اپنے آدمی کے ہاتھ میں دانہ دیتے اٹھنے لگے۔ وعلیکم السلام۔ اس نے تمہید باندھی۔ ہاجرہ کو مجھ پر شک ہے، اس کو یقین ہے ہمارے پاس نسرین ہے۔ انہوں نے محظوظ ہو کر اسے دیکھا۔ مہیر العقل ہے یہ خاتون۔
وہ اس سے متاثر ہوتے کہہ رہے تھے، فی الحال میں کچھ نہیں کہہ سکتی، مگر لڑکا اپنا ہے، لڑکا تو اپنا ہی ہے۔ انہوں نے زیر لب مسکرا کر قمیص پر سے چمٹا ہوا دانہ ہٹایا۔ میں کوشش کر رہی ہوں، انہوں نے تنبیہ کرتے اسے انگلی دکھائی۔ مجھے کوشش نہیں، نتیجہ چاہیے جی۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر پلٹ کے جانے لگی۔ اس نے بڑے بڑے ڈگ بھرے، آنکھیں صفاق تھیں، ان میں ایک عجب سرخی تھی۔ مجھے کوشش نہیں، نتیجہ چاہیے۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی، اس نے ایک گہری سانس لی۔ مجھے پتا ہے بانو نسرین زندہ ہے، بس ایک مرتبہ مجھے پتا چل جائے، پھر تم پر ابڈکشن کا پرچہ کٹواؤں گی۔ چلتے چلتے وہ رکی، اس نے دھیرے سے گردن پھیری، صحن میں لگے بیسن کے سامنے وہ کھڑی تھی۔ شیشے میں اس نے اپنا چہرہ دیکھا، میکانکی انداز میں نگاہیں جھکی، صابن دان کے برابر میں ایک انگوٹھی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے بغور اسے دیکھا اور کچھ سوچنے لگی۔ دوسری طرف پرانے کاغذوں کی پیلاہٹ اور خوشبو کو پلٹتے ہوئے کیجو نے محسوس کیا۔ اس نے بشاشت سے ایک نظر کتاب کو دیکھا۔ کتابیں خاص طور پر پرانی کتابوں جیسی خوشبو جیسی کوئی خوشبو نہیں۔ یہ خوشبو نہیں، ایک ہیولا ہے جو دھیرے دھیرے ہمیں ماضی اور وقت کے دوسرے پار لے جاتا ہے۔ بوائے کٹ والی خاتون پلنگ پر لیٹی بیزاری سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس سے پٹنے کے بعد وہ اس سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ سگمنڈ فرائیڈ انسانی نفسیات کا تھراپسٹ تھا، اور جب بھی وہ کسی نفسیاتی مرض کو جانچ کرتا تھا تو اسے اس کی مشابہت کتابوں کے کردار میں ملتی تھی، یعنی لکھاریوں کے بیان کردہ کردار میں۔ لکھاری ایک قدرتی تھراپسٹ ہوتا ہے، بس وہ پروفیشنل نہیں ہوتا، لیکن اللہ اس سے ایسی تھراپی کرواتا ہے جو بعض دفعہ ماہر نفسیات اور طبیب نفس بھی نہیں کر پاتے۔ اللہ ان پر حکمت کی باتیں الہام کی طرح اتارتے ہیں، اور کبھی کبھی تو وہ خود اپنی لکھائی پر چونک جاتے ہیں، کیا یہ واقعی ہمارے قلم سے نکلا ہے؟ وہ خاتون اٹھنے لگی۔ کیا تم خود کو وہاں دیکھ سکتی ہو جہاں تم خود کو دیکھنا چاہتی تھی؟ کیجو نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہاں، ایسا ہے بھی اور نہیں بھی۔ وہ اس کے جواب پر الجھی۔ کیجو کی کچھ سوچتے نگاہیں پھرنے لگی۔ بعض دفعہ سفر کرتے کرتے ہمارے خواب اور احساسات بدل جاتے ہیں۔ میں جس مقصد کے لیے اس سفر پر نکلی تھی وہ عنقریب مجھے ملنے والا ہے، مگر اب وہ مجھے نہیں چاہیے۔ اللہ دل کی کیفیات تبدیل کر دیتا ہے۔ جب بندہ جنون کی حد تک کسی مقصد کے پورا ہونے کی جستجو میں لگ جاتا ہے تو بہت امکان ہوتے ہیں انسان اس مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو پاتا۔ جنونیت ہمیں اللہ سے غافل کر دیتی ہے، اور یہی تو اللہ نہیں چاہتا۔ کچھ چاہنے کی شرط یہ ہے اسے اس سے زیادہ نہیں چاہنا۔ اس خاتون کے لیے کیجو کی باتیں اس کی فہم سے بلاتر تھی۔ اس نے پتلیاں سکیڑ کر پوچھا، تم کامیاب نہیں ہونا چاہتی کیا؟ وہ مسکرائی۔ اس نے کتاب بند کر دی۔ کامیابی کی بلندی پر یہ سوچ کر نہیں جایا جاتا کہ لوگ ہمیں ستائش سے دیکھیں، اور میں نے ایسے بھی فلاح پانے والوں کو دیکھا ہے جنہیں مشکل سے چار لوگ بھی نہیں جانتے۔ کامیابی کا ستائش سے کوئی تعلق نہیں، اور ستائش کا کامیابی سے کوئی تعلق نہیں۔ کامیابی کے سفر پر اس لیے جایا جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھ سکیں، دنیا سے سیکھ سکیں، کون کھرا ہے کون کھوٹا یہ جان سکیں، اور کامیابی کی دوڑ زندگی کے نشیب و فراز بے حد عمدگی سے بیان کرتی ہے۔ کوئی بھی انسان اچھائی برائی کو پہچاننے کے لیے خدا داد صلاحیت لے کے پیدا نہیں ہوتا۔ یہ کامیابی ہے جو اسے اچھے برے کا فرق سکھاتی ہے۔ کہ جو بہت گہری باتیں کرتی تھی۔ دنیا سیاہ تھی، وہ بھی سیاہ ہونے لگی تھی، لیکن اس کی سیاہی دوسروں کی سیاہی سے مختلف تھی۔ کیجو کو برے لوگوں کی صحبت نے گہرا بنا دیا تھا۔ وہ انسانوں اور زندگی کی تلخیوں کو پڑھنے لگی تھی۔ اس کالی دنیا کی سیاہی کی بہت سی اقسام ہوتی ہے۔ بعض دفعہ یہ رجب کی طرح ہمیں مطلبی بنا دیتی ہے، بعض دفعہ تلال کی طرح تنہا، اور بعض دفعہ کیجو کی طرح گہرا۔ دوسری طرف ہنڈیا میں چمچ گھوما۔ ہاجرہ مسالے سے اٹھتی بھاپ اور خوشبو کو محسوس کرتے سیدھی اٹھی۔ عقب پر اسے شاز کا حالہ محسوس ہوا۔ وہ بولی، تم یہاں کیوں آئے؟ وہ عقب پر کھڑا دیکھ رہا تھا۔ دیکھنے آیا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ شمسا نہیں ہے گھر میں؟ ہاں، اس نے آج کم کی۔ تم آرام کرو۔ وہ اب پلٹی۔ اس نے بغور شاز کے گال کے قریب خروچ کا نشان دیکھا۔ اس کا ہاتھ اس کے چہرے کی جانب بڑھا۔ وہ اس زخم کو پور سے چھوتے جائزہ لے رہی تھی۔ کیسے بے دردی سے مارا ہے ظالموں نے، اللہ تباہ و برباد کرے۔ اس کا چہرہ جتنا صاف تھا اس پر سرخ رنگ اور زخم مزید واضح ہو رہا تھا۔
شاز خالی چہرے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے شاز کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، تم نے انہیں تپانے کے لیے کچھ کہا تھا؟ ایسے لگ رہا ہے کوئی گرج نکالا ہو۔ ایک دوسرے سے ملے تھے تو ایسے ملے تھے جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں، مگر ایک دوسرے کا دل دکھانے پر دکھ اب بھی تھا۔ شاز نے اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹاتے تھاما، دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ مجھے معاف کر دو۔ وہ بار بار معافی مانگ رہا تھا، مگر اس مرتبہ اس کی معذرت خواہی میں شدید سنجیدگی اور جذباتی پن کا عنصر تھا۔ حاجرہ نے نظریں چرائیں۔ دیکھو، مجھے ایموشنل ہونا پسند نہیں ہے۔ مجھے ہیومر اور سارکیٹک ٹون میں بات کرنے میں مزہ آتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اسے رونا آ رہا تھا۔ میرا کوئی نہیں تھا حاجرہ، اب تم ہو، اور اب سے زیادہ تم میری ہو، اور سب سے زیادہ تم میری ہو۔ میرے پاس بس تم ہو۔ میں تمہیں لے کر بہت سنگین ہوں، بہت زیادہ۔ وہ یہ جملے سنتے، اپنے ہاتھوں پر اس کے لمس کو محسوس کرتے سمجھ سکتی تھی اسے دل دلی سے اظہار کر رہا تھا۔ تمہیں مجھ سے دور نہیں جانا، میں اب یہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں دیکھ دیکھ کر جیتا ہوں، آئندہ مجھے چھوڑ کر جانے کی بات مت کرنا۔ وہ اپنی کمزوری اسے بتا رہا تھا، اپنے راز اسے دے رہا تھا۔ اس جیسا پراسرار پرخطر انسان اپنی کمزوریاں اس کے سامنے رکھ رہا تھا۔ جب تم جانے کا کہہ کر پلٹی، مجھے بہت ڈر لگا تھا۔ میں ڈرنا نہیں چاہتا حاجرہ۔ وہ آنسوؤں سے بھرتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ جب اپنی بیسیوں میں تھا تو تمہیں دیکھ کر میری ہارٹ بیٹ مس ہوتی تھی۔ اب تیسیوں میں ہوں تو لگتا ہے 60 برس کی عمر میں بھی دیکھوں گا تو یہی حال ہوگا۔ الماس آنکھیں چمک رہی تھی، آنسو نہیں ٹوٹ رہے تھے، صفاق تو وہ کب کا پگھل چکا تھا، مگر دل میں موجود اس کی ٹھنڈک اب بھی باقی تھی۔ شاز کے الفاظ اس سردی کے سامنے حدت تھے۔ میں اس کی تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ آنکھوں سے سیدھا ایک آنسو ٹوٹا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں سچ میں نہیں جاؤں گی۔ اس نے اس کے ہاتھ اوپر اٹھا کر گھمائے اور انہیں دیکھا۔ میں شکر کرتا ہوں اللہ کا جس نے میرے لیے یہ ہاتھ بھیجے۔ وہ نم آنکھوں سے اس کے چہرے پر تبسم دیکھ رہی تھی۔ یہ میرے لیے میرے کیس کی ڈرافٹنگ کرتے ہیں۔ اس نے اسے اس کے کیس کے لیے عدالت کے کاغذی کام کرتے تصور کیا تھا۔ یہ میرے لیے اصول توڑتے ہیں۔ اسے ڈرائیو کرتے تصور کر رہا تھا۔ یہ میرے لیے اسلحہ اٹھاتے ہیں۔ اس نے اسے گن لوڈ کرتے دیکھا۔ وہ اسے بازار میں اپنی شال کا بٹن توڑتے ان آدمیوں پر چلاتی ہوئی دکھائی دی۔ یہ میرے لیے کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں۔ حاجرہ اس کی جانب پلٹی۔ یہ میرے لیے بہترین کھانا بناتے ہیں۔ یہ مجھے خنقی سے بچانے کے لیے میرے لیے سویٹر بنتے ہیں۔ یہ میرے لیے میرے موبائل کا کور تیار کرتے ہیں۔ یہ میری تیمارداری کرتے ہیں۔ اسے سکنے لگی۔ شکر اللہ کا جس نے یہ ہاتھ میرے ہاتھ میں دیے۔ I owe you an apology for being harsh with you. بیرسٹر حاجرہ۔ اب آنسو نہیں رک رہے تھے، اس نے لب دبائے۔ وہ سسکنے لگی۔ شاز نے اسے ساتھ لگاتے اس کا سر تھپکا۔ I apologize to you, Foxy. اس نے اس کی پشت تھامتے آنکھیں موند کر کہا، I apologize to you, شاز۔ آنکھ سے آنسو ٹوٹے۔ اس نے کرب سے اس کے سینے سے سر لگایا۔ میں نہیں جاؤں گی، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ چند لمحوں نے وقت سے اجازت لے کر اسی لمحے کو منجمد کر دیا۔ ہمارا ساتھ غیر مشروط ہے، اس لیے اب سے ہم مستقبل کا نہیں سوچیں گے، ہم آج میں جئیں گے۔ حاجرہ کا سر اٹھا، وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے کہنے لگا، مجھے تم سے کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کرنی، تم بس میرے ساتھ رہو، اوکے؟ اگلے لمحے وہ بولی، تم اسمگلنگ پر نہیں جاؤ گے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، نہیں جاؤں گا، ہم مل کر کوئی اور راستہ نکالیں گے۔ وہ نرمی سے مسکرا کر بولا، ٹھیک ہے، اگر نہیں مانو گے تو میں تمہارا پاسپورٹ جلا دوں گی۔ وہ نم آنکھوں سے ہنسا تھا۔ اس نے پہلی بار اسے کھل کر ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ یعنی وہ اس کی تھراپی تھی، احساسات پہچاننے کی تھراپی۔ وہ سوچ رہی تھی، میرے ساتھ رہ کر شاز ریئیکٹ کرتا ہے، اسے غصہ آنے لگا ہے، وہ ہنسنے لگا ہے، شاز نارمل ہو رہا ہے۔ وہ اس سے کہنے لگا، بیرسٹر صاحبہ، آپ کو کیا لگتا ہے میں کسی اور طریقے سے نہیں جا سکتا؟ میں کروز کے ذریعے جاؤں گا۔ وہ ہنوز سر اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ کراچی پورٹ میں حالات سخت ہیں اور اس کی وجہ بھی ہم ہیں، اور سرنگوں کے ذریعے عمان سے بحرین جانے کے لیے۔ اس کے چہرے کے زاویے چینی ہوئے۔ بہت تیاری کرنی پڑے گی، ہے نا ایڈوکیٹ صاحب؟ اس نے مصنوعی خفگی سے کہا۔
اس لیے تو بلی شیر کو پیڑ پر چڑھنا نہیں سکھاتی۔ وہ محفوظ ہوئی۔ پر میں تو فاکسی ہوں نا۔ وہ دوبارہ سے ہنسا، ایسے جیسے سورج مکھی کے پھول کھل گئے وہ، اور شاز کے شفاف چہرے پر سورج کی پہلی کرن گر گئی۔ اس نے ہاجرہ کو ساتھ لگایا۔ اس کی بشاشت کو وہ اس پار تک محسوس کر سکتی تھی۔ وہ کہنا چاہتی تھی، تم کیوں نہیں ہنستے؟ تمہیں ہنسنا چاہیے، تمہیں ہنستے ہوئے بہت پیارے لگتے ہو شاز۔ وہ اس سے الگ ہونے لگی۔ کھانا؟ وہ پلٹی۔ شاز عقب میں کھڑا تھا۔ اس نے چمچ ہلایا۔ دیکھو ابھی ہنڈیا لگ جاتی، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس کی گیلی آواز نارمل ہو رہی تھی۔ کسی خیال پر اس کی پلکیں اٹھی۔ وہ کہنے لگی، ویسے اگر میں بار کونسل کی ممبر ہوتی تو اب تک تم پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پریکٹس بینڈ کر دیتی۔ بین کر دیتی؟ شاز کو برا لگا تھا۔ میں نے کوئی جرم تو نہیں کیا تھا، میں نے تو دفاع کیا تھا، اور میرے خلاف جھوٹا مقدمہ کرنے والوں کے خلاف بھی مقدمہ دائر ہوا تھا۔ کیا کہا؟ وہ اپنی تعریف سننا چاہتی تھی۔ اس نے سنک کے قریب سے بھگوئے چاول اٹھائے اور پوچھنے لگی، اب بتاؤ پریکٹس کیوں چھوڑی؟ بلکہ میں اپنا مفروضہ بتاتی ہوں۔ وہ دیگچی میں چاول نکال رہی تھی۔ تم نے میرے جانے کے بعد پریکٹس کی کیونکہ سردار کو تم سے مطلب تھا۔ تم وکالت بھی چھوڑنا چاہتے تھے، پر تم نے اس کے لیے کام کیا، سردار کے آدمیوں کا عدالت میں دفاع کیا۔ میرا لاسٹ ایئر تھا، تب تم انگلستان آئے، کچھ ماہ وہاں رہے، وہاں سے بھاگنا پڑا، پھر واپس آ کر تم نے احسن کے ابو کا کیس لیا، اور پھر ایڈوکیسی چھوڑ کر سولسٹنگ شروع کی۔ تبھی تمہیں وکلا برادری میں یہاں کوئی زیادہ نہیں پہچانتا، اور اب مجھے سمجھ آیا پروسیکیوٹر صاحب نے کیوں کہا تھا تمہارا تعلق بدماشوں سے ہے۔ انہوں نے اپنی تفتیش کے مطابق سابقہ کیسز کی بات کی تھی۔ اب ہمارے پاس ایک اور پوائنٹ ہے، اگر سردار ہمیں پھنسانے کی کوشش کرے گا تو ہم اس پوائنٹ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تم اس کے لیے کام کرتے تھے، اور تمہیں اس کے کرائمز کے متعلق علم ہو گیا تھا، اور وہ تمہیں پھنسانا چاہتا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی تم نے مجھے یہ کیوں نہیں بتایا؟ تم وکیل ہو۔ اس نے سادگی سے کندھے اچکائے۔ تم نے خود ہی قیاس کر لیا۔ وہ گھور کر اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے وکالت چھوڑ دی، یہ میں نے تو نہیں کہا تھا۔ وہ بھویں تان کر پوچھنے لگی، اب مجھے بتاؤ میری بات کی خبریں کہاں سے ملتی تھی تمہیں؟ اس نے لاپرواہی سے کہا، اس سے کیا حاصل ہوگا؟ اس نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ اچھا، تمہارا نام تبدیل ہو گیا، کب کا؟ اور ڈگریز کا؟ شاز نے ہوا میں ہاتھ ہلایا، بہت لمبا کام ہے، عرضی دی ہے، 1 سال بھی لگ سکتا ہے، تو بیٹھا تو نہیں رہ سکتا۔ اس نے سر کو خم دیا۔ لیکن ایم آئی آ جوک ٹو یو؟ اسے غصہ چڑھا تھا۔ شاز اس کے چہرے کے زاویے غصیلے ہوتے دیکھ رہا تھا۔ مطلب پروسیکیوٹر کو پتا تھا تم ایڈوکیسی کر چکے ہو، لیکن مجھے نہیں۔ اس نے چاولوں میں آہستگی سے چمچ ہلائی اور اسے پلیٹ سے ڈھک دیا۔ وہ جھک کر آنچ ہلکی کرنے لگی۔ اب وہ پلٹی اور اس نے کچن شیلف پر ہاتھ رکھا اور بھوتان کر اسے انگلی دکھائی۔ اب اگر تم نے مجھ سے کچھ چھپایا نا تو پھر میں سب سے زیادہ بری بن جاؤں گی۔ اس نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا۔ اچھا؟ وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ وہ پوچھنے لگا، تم فری ہو؟ یہ سنتے اس نے پلٹ کر کہا، نہیں، میں ایکسپینسو ہوں۔ طنز پر اسے ہنسی آئی۔ ضبط کر کے اس نے پوچھا، فلم دیکھو گی؟ ایسے کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ شیلف پر سے سامان سمیٹنے لگی۔ تمہاری کبھی رد کرتی ہوں؟ رد؟ اس نے بھوچکایا۔ اسے وہ شمسہ کو چاقو سے ڈراتے ہوئے اس گھر میں ٹھاٹھ سے داخل ہوتے اور سنسان مچھلی بازار میں گن لوڈ کرتے داخل ہوتے دکھائی دی تھی۔ ہاں، ایک وی آئی پی کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا اور بولی، تمہیں وی آئی پی کی فل فارم پتہ ہے؟ یہ سنتے وہ جل کر بولا، ویری اگنورینٹ پرسن، اور وہ سر جھٹکے ہنس پڑی۔ تم نے واقعی بی اے کیا ہوا ہے نا؟ وہ خفا ہوا۔ میری بی اے کی ڈگری پر سوالات مت اٹھاؤ، تمہیں سو کر دوں گا، نہیں تو میں تمہیں سو کر دوں گا۔ اس نے ہنسی ضبط کی اور سنجیدگی سے کہا، شاز تمہارا سینس آف ہیومر بہت اچھا ہے، لیکن سوری مجھے ہنسی نہیں آئی۔ ہندی پکچر نہیں دیکھوں گی، مافیا، ایکشن، لیگل اور کامیڈی پکچر بھی نہیں دیکھوں گی۔ اس نے ڈھکن دیگچی سے ہٹایا۔ چاولوں کی خوشبو باہر تک آئی۔ فینٹیسی رومانس دیکھوں گی، کچھ عالم رویا جیسا۔ شاز موڈ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بلکہ میں نے ایک نئی انگریزی فلم کا سنا ہے، اونلی یو، جس میں لڑکی کو تلاش ہوتی ہے ڈیمن بریڈلی نام کے آدمی کی، اور وہ اسے ڈھونڈنے اٹلی جاتی ہے۔ وہ ولوے سے پلٹی۔ کتنے مزے کی مووی ہوگی، ہے نا؟ شاز بڑبڑاتے ہوئے پلٹ گیا، خود ہی دیکھے انگریزی مووی۔ ہاجرہ
زور سے بولی، تم نے تو BA نہیں کیا ہوا تھا؟ وہ خفگی سے بن پلٹے ہاتھ دکھا کر بولا، تم جاؤ انگلستان، انگریزی فلمیں ذرا مشکل سے دستیاب ہوتی ہے۔ اور وہ کڑتے ہوئے باہر نکل گیا۔ سارا پاکستان ہندی پکچر دیکھتا ہے، بیرسٹر صاحبہ کو الگ ہی مسئلے ہیں۔ حاجہ نے سکون کا ایک گہرا سانس لیا تو 3 دن پورے ہونے سے پہلے ان کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ باہر ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، اس نے چولہا بند کیا اور باورچی خانے سے نکلنے لگی۔ باہر آتے اس نے سائڈ ٹیبل سے ریسیور اٹھایا اور کان سے لگایا۔ ہیلو بیٹی، بختروا نے عشاء کی نماز پڑھ کر آتے ہی اسے فون کیا تھا۔ کیسا ہے شاذب؟ اس نے اسے راہداری سے کمرے کی جانب جاتے ہوئے دیکھا۔ اچھا خاصا ہے، پورے گھر میں گھوم رہا ہے، ڈرامے کر رہا ہے۔ حاجہ بختروا نے سخت ناراضی کا اظہار کیا۔ کچھ پسند کا بنا دینا تھا۔ یہ سنتے برہم ہو گئی۔ پلاؤ بنایا ہے داجی، اس سے پہلے سوپ دیا ہے۔ اچھی بات ہے نا، کرو سیوا، کھاؤ میوہ، وہ جھلاہٹ سے کہنے لگی۔ نہیں داجی، آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ کام چھوڑ کر گھر بیٹھ جاؤ اور باورچی بن جاؤ؟ وہ ہنس پڑے۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا تھا۔ اچھا سنے، اسے یاد آیا، میں نے شاذ کے خلاف کیس لیا ہے۔ تیرا پلا ہو جائے کڑیے۔ اس پار عبدالتواب اور سلیمان کنچوں سے کھیلتے رکے۔ سلیمان نے کنچا پھینکا اور دائرے میں بنے کنچے کا دائرہ ٹوٹ گیا۔ ویسے بیٹی ہو تم، گھر کی بڑی بیٹی، ٹھیک ٹھاک عمر کی ہو، اتنی سمجھدار ہو، مگر تمہاری بعض حرکتیں جوتیوں کے لائق ہے۔ وہ چونک کر رہ گئی۔ داجی، میں اس سے زیادہ پڑھی لکھی ہوں، میں نے اس سے زیادہ کیسز ایڈوکیٹ کیے ہیں، میرے مقابلے اس کے کیس گنتی کے ہیں، لیکن سیٹلمنٹ اس کی زیادہ ہے۔ اب تم اس کی قابلیت کا خود اندازہ کر لو، اس نے بڑے بڑے معاملات عدالت میں لے جانے سے پہلے سنبھال لیے ہیں، وہ بھی امن کے ساتھ۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اگر تم اس سے زیادہ پڑھی لکھی ہو تو شکر کرو، تمہیں قدردان شوہر ملا جو تمہاری قابلیت سے حسد نہیں کرتا۔ کسی کی عظمت کا انحصار ان کی عاجزی سے ہوتا ہے، اس کی طرح تھوڑی عاجزی اختیار کرو۔ سنگ نہیں پانی بنو، پانی بہتا چلا جاتا ہے، پانی کے مزاج میں نرمی ہے لیکن یہ پہاڑوں کو چیر دیتا ہے، یہ ہوتی ہے نرمی کی طاقت۔ پانی بن جاؤ اور دونوں وہ کیس سیٹل کر لو۔ اس نے منہ کا زاویہ بگاڑا۔ تم جیتو یا وہ جیتے، آمدنی ایک ہی گھر میں آئے گی۔ اس کی آنکھیں ذرا کھلی۔ نہیں داجی، آمدنی تو ہم دونوں کو ملے گی۔ کمرے میں شاذ ریسیور کان سے لگایا متاسفانہ انداز میں نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ کر گئی نا شیطان کی وکیل والی حرکت۔ میں رکھ رہی ہوں داجی، آئیڈیا دینے کا شکریہ۔ اس کی بات سمجھے نہیں بیٹی، اللہ حافظ۔ اس نے ریسیور رکھ دیا اور بازو ہلا کر پلٹی۔ میں میرا کا کیس مفت میں نہیں لے رہی، میں ان کی سیٹلمنٹ کرواؤں گی اور اکبر سے اس کی محبوبہ کی فیس نکلواؤں گی۔ وہ عیارانہ انداز میں باورچی خانے کی جانب بڑھ گئی۔ اس مہنگائی کے دور میں اتنی عیاری تو چلتی ہے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں۔ ناول بہت انٹرسٹنگ ہے، بہت ہی زیادہ اچھی باتوں سے بھری ہوئی ہے، بہت ہی زیادہ علم دینے والی ہے، بہت ہی زیادہ مزیدار بھی ہے، اور آگے بہت سسپنس بھی ہے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا، تو جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور ساتھ ہی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ ایون یہ ناول بڑا ہے، نو پرابلم، ہم اسے پورا پڑھیں گے، لیکن ناول لگ کیسا رہا ہے ضرور بتائیے گا، اور اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔